فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ، وَهُوَ قَوْلُهُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صلوات پڑھی محمد وعلیہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں نے اپنی مجلس کے آغاز جو میں نے کیا ہے محبت اہل بیت کے سلسلے میں، اور یقیناً یہ میری 7ویں مجلس ہے جو میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں اس موضوع کے سلسلے میں۔ بہرحال میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں اور نہ میں کوئی بڑا عالم ہوں، بلکہ جناب ابو طالب کے باغیچے کا ایک ادنا سا پھول ہوں، اور یہ تو شرف ہمیں شہزادی نے بخشا تو میں منبر رسول پر آ سکا، اگر وہاں سے عطا نہ ہو تو کوئی منبر پر کیا کہیں بھی بیٹھ کے کچھ بات نہیں کر سکتا۔ یہ عطا تو اسی کی دہلیز سے ہوتا ہے جس دہلیز سے ہم وابستہ ہیں۔ بہرحال بغیر تمہید کے میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں لا ریب کتاب میں، جس میں کوئی ریب نہیں ہے، اس میں پروردگار عالم اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو تمہاری بھی پیروی کریں، اور ہم ان سے محبت کرنے لگیں گے۔ کون؟ خدا، اور ہم بخشنے والے ہیں اور بہت بڑے مہربان بھی ہوں اور رحمان بھی بخشنے والے ہیں۔ تو عزیزو، جو خدا اہل بیت کی محبت میں ہمیں بخشنے کا صلہ دے رہا ہے تو عمل کی منزل میں ہمیں آنا ہوگا، دعویٰ نہیں کرنا ہے۔ مگر اگر عمل کی منزل میں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے کہ کچھ نہیں تھا، نہ درہم ہے نہ دینار ہے، کچھ نہیں،
تھوڑا سا اون کا گولا لے کر ایک خاتون چلی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا، تاریخ نے بڑھ کر پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں جا رہی ہوں کہ مصر کے بازار میں یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کچھ نہیں ہے۔ کہا کیوں جا رہی ہو یوسف کو خریدنے کے لیے؟ وہاں تو عزیز مصر بھی کھڑا ہوا ہے، مصر کے بڑے بڑے رؤسا کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا میں اس لیے جا رہی ہوں تاکہ جب فہرست خریدار یوسف تیار ہو تو اس میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ تو عزیزوں میں نے بھی سوچا کہ جب حسین کا تذکرہ ہو اور جب وہ لسٹ تیار کی جائے تو اس ادنا سا کہیں کسی گوشے میں تھوڑا سا چھوٹا سا نام لکھ جائے۔ یہی اسی وجہ سے میں منبر رسول پر آیا ہوں۔ نہ میں بہت بڑا خطیب نہیں ہوں، ٹوٹی پھوٹی جو اہل بیت نے عطا کیا ہے اسی کے سہارے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج جس شہید کا ماتم کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، ہمیشہ فرش بچھا ہوتا تھا، شام غریبہ کی طرح آج بھی فرش نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ آئندہ سال آپ فرش پر بیٹھتے تھے، مگر اس سال آپ کو شام غریبہ پہلے ہی سے یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو شام غریبہ یاد رکھنا اور اسی کو یاد کر کے ہمارے لال قاسم پر روتے رہنا۔ آج جس شہید کا ہمیں ماتم کرنا ہے اس کی تھوڑی تاریخ چاہیے کہ کس کا ماتم ہمیں کرنا ہے، کس خاندان سے ہیں، کہاں سے آئے، ان کی ماں کون ہیں، ان کے نانا کہاں کے رہنے والے ہیں۔ اسی میں سے پوری تقریر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اور مختصر سی گفتگو ہوئی۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزوں ہمیں غور کرنا اور فکر کرنا ہے۔ تاریخ بتانا چاہتا ہوں جوانوں کو تاکہ کوئی اگر پوچھ لے کہ کل جو آپ نے ماتم کیا کس کا کیا، کہاں کے رہنے والے تھے، ان کے نانا خاندان کیسا تھا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب قاسم کے سلسلے میں، ان کی والدہ کے سلسلے میں امرؤ القیس کی بیٹی تھی۔ امرؤ القیس تاریخ میں دو لوگوں کا بھی، بہت سے لوگوں کا بھی نام ہوگا، وہ مشہور ایک اور ہے امرؤ القیس جو بہت بڑا شاعر تھا عرب کا، اس کا تذکرہ میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ امرؤ القیس جو یمن کے رہنے والے تھے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے اور یمن میں اپنی زندگی گزار رہے تھے امرؤ القیس، اور جب ان کی 3 بیٹیاں، تاریخ نے تحریر فرمائی ہے کہ جب صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر، جب ان کی بیٹیاں جوان ہونے لگیں امرؤ القیس کی، تو ان کو فکر لاحق ہوا کہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ کہاں بھیجا جائے۔ مگر جب ان کی بیٹیاں سن بلوغ اور اس مقام پر شادی کے مقام تک پہنچیں تو ان کی شریک حیات نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا امرؤ القیس کا، تو پریشان دقت زیادہ ہوتی ہے۔ جب ماں موجود نہیں ہوتی تو بیٹیوں کے لیے بڑی مشکلات ہوتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ شادی کرنا بھی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یمن میں انہوں نے پوری نگاہ اٹھا کر دیکھا، یمن میں انہیں کوئی شریف خاندان نہیں ملا، تو انہوں نے کوچ کہاں کیا؟ مدینے کی طرف کوچ کیا۔ یمن سے مدینہ کافی دور ہے۔ بہرحال سفر کرتے ہوئے مدینہ تشریف لائے، کیونکہ مدینہ کیپٹل تھا، ایک شہر پورا تھا۔ انہوں نے سوچا آسانی سے یہاں رشتہ طے ہو جائے گا ہماری دونوں بیٹیوں کا، تینوں بیٹیوں کا، اور یہیں اپنا قیام کر لیں گے۔ بہرحال مدینہ تشریف لائے، بہت آرام سے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے اور کوئی زیادہ وہ بھی نہیں، آپ کو زحمت بھی زیادہ نہیں دوں گا۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ مدینہ تشریف لے آئے، مدینے میں قیام کیا انہوں نے، اور قیام کرنے کے بعد مالدار تو تھے ہی، پیسہ تو تھا ہی ان کے پاس، تو انہوں نے مدینے میں سب طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے تو کچھ جہاں رشتے لے کے گئے امرؤ القیس، تو لے کے جب رشتے لے کے گئے تو پیسہ تو بہت تھا مگر اخلاق نہیں تھا ان کے یہاں، شرافت نہیں تھی ان کے گھر میں۔
اس لیے امر القیس نے کہا کہ ایسے گھر میں ہم اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کریں گے جہاں پیسہ ہو اور اخلاق اور کردار نہ پایا جاؤ، شرافت نہ پایا جاؤ۔ پھر انہوں نے دربار کا بھی رخ کیا، ان سے بھی بڑے بڑے لوگوں کو گھروں کو دیکھا انہوں نے، مگر انہیں ہر طرف کچھ نظر نہیں آیا۔ کب کروں تو کیا کروں؟ تو شہر کے باہر، آج بھی ہوتا ہے شہر کے باہر پارک تھوڑا سا بنا دیا جاتا ہے۔ مدینہ اس زمانے میں بڑا چھوٹا تھا، جو گئے ہوں گے پرانا مدینہ اور نیا مدینہ جو گئے ہوں گے اسے خدا نے اس سال بلایا تھا اپنی بارگاہ میں، مگر کورونا نے ہمیں روک دیا۔ تو عزیزوں یہ شرف ہے، نہ جانے مسلط پروردگار ایک عالم کیا ہے۔ بہرحال حج تو ہو یا نہ ہو، شاید اللہ کی بارگاہ میں نام تو لکھ گیا، خواہش تھی انسان کی۔ تو عزیزوں انہوں نے مدینے کے باہر آ کے بیٹھ گئے، قیام کرنے لگے، بیٹھنے لگے۔ شام کے وقت لوگ بھی بیٹھا کرتے تھے، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے جو مٹی میں اٹا ہوا ہے، سر پر گرد و غبار ہے، اور جب وہ آ رہا تھا تو وہ غور سے دیکھے، باہر کے لوگ ہر چیز پر نگاہ رکھتے ہیں، کون کیا کام کر انجام دے رہا۔ تو ادھر سے آنے والا شخص چلا آ رہا ہے، مٹی لگی ہوئی کپڑے میں، سر پر دھول ہے، اور آنے کے بعد اپنے جیب سے پیسہ نکال کر غریب مسکین فقراء کو بانٹ رہا ہے۔ وہ بغور دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن انہوں نے دیکھا، خاموش رہے۔ دوسرے دن پھر انہوں نے اسی شخص کو دیکھا پیسہ تقسیم کرتے ہوئے۔ تیسرے دن پھر دیکھا انہوں نے۔ اب ان سے رہا نہ گیا، لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو تاریخ کہتی کہ تم نہیں پہچانتے۔ بہرحال لوگوں نے بتایا اور پہنچے ان کے پاس۔ امر القیس پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ اس شخص کے پاس جو دن بھر محنت اور مشقت کر رہا ہے۔ تو امر القیس نے سوچا کہ ما اشرف ھذا الفتح، یعنی اس تعجب کرتے ہیں اس جوان کے اوپر کہ اس سے شریف کوئی نہیں ہوگا، اس سے شریف کوئی نہیں ہے۔ آگے بڑھے اور آنے کے بعد تاریخ کہتی کہ سلام دعا ہوا۔ کہا کہ آپ کون؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے آپ کا نام بہت سنا ہے۔ اور اس کے بعد امر القیس کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پورا جناب قاسم کا تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اذہان عالیہ میں موجود رہے، کچھ فائدہ ہو، کچھ آپ کو حاصل ہو۔ تو امر القیس نے کہا میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے نام سے آپ حل مشکلات بھی ہیں، ہماری مشکل کو آسان کر دیجئے۔ کہا کیا مشکل ہے؟ کہا میری 3 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام حیہ ہے، ایک کا نام سلمہ ہے، ایک کا نام سلامہ ہے۔ یہ میری 3 بیٹیاں، میری بڑی بیٹی بھی ہے اور چھوٹی بیچ والی جسے سلمہ، نجمہ، یہ بھی تاریخ نے نام لکھا ہے، اور ام فروہ آپ کنیت مشہور ہے، مگر ان کا اصل نام سلمہ تھا۔ بہیمہ سب سے بڑی بیٹی تھی۔ کہا ہمیں بڑی بیٹی کی بھی شادی کرنا ہے اور ہماری چھوٹی بیٹی بیچ والے کی بھی ابھی شادی کرنا ہے۔ چھوٹی تو ابھی بہت چھوٹی تھی، 12-13 سال کی تاریخ نے نام تحریر فرمایا، مگر ان دونوں بیٹیوں کا مسئلہ ہے، حل کر دیجئے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہم حل کر دیں گے، کیونکہ مولا نے کہا، اس نے کہا تھا نا آپ حل مشکلات ہیں۔ تو سلمہ کی شادی مولا کائنات نے امام حسن علیہ السلام سے کیا ہے۔ پہلی بیوی کا تذکرہ نہیں کروں گا، کسی عام مجلسوں میں بیان کر دوں گا۔ تو دوسرے بچے لڑکی کی شادی، سلمہ کی شادی امام حسن علیہ السلام سے عقد ہوا۔ ان سے ایک بیٹی ہوئی جسے فروہ کہا جانے لگا، اسی سے ام فروہ۔ بہرحال زندگی گزرتی رہی تو اس نے کہا کتنا شریف خاندان ہے، آخر حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو وہ علی جو غریبوں اور مسکینوں یتیموں پر پیسہ خرچ کر رہا ہے، جو دن بھر یہودیوں کی باغ میں مزدوری کر کر آ رہا ہے، وہ علی کس طریقے سے غریب مسکین یتیم بچوں کو جو درہم و دینار کما کے آ رہے ہیں اور راستے میں تقسیم کر دے رہے ہیں۔ یہ تو علی کے گھر کا شایان شان ہے کہ علی کبھی بھی غریب یتیم بچوں کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھتے تاکہ ان کا بھی پیٹ بھرے۔ یہی وجہ تو تھی تاریخ اسلام اگر انسان اٹھا کر دیکھے۔ میں علی کی عظمت اور معرفت کو کیا بیان کروں آپ کے سامنے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو خود بھوکے سو جائے گا، پانی سے روزہ کھول لے گا، مگر کبھی
یتیم بن کر آیا، کبھی مسکین بن کے آیا، کبھی اسیر بن کے آیا، ہر ایک کو کھانا کھلایا۔ کس وقت دیا؟ افطار کے وقت آئے، نمک اور پانی سے روزہ کھول لیا۔ یہ ادا پروردگار عالم کو اتنا اچھا لگا کہ علی کے گھرانے سے یہ ساری روٹیاں جا رہی ہیں عرش کی بلندیوں پر۔ تو عزیزو، ساری کائنات کا احسان کون احسان ادا کر رہا ہے؟ دنیا والے احسان نہیں ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو یتیم اور مسکین بن کے آئے تھے، یہ علی کا احسان نہیں ادا کر رہے ہیں، شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ پروردگار عالم علی کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو تم نے ان غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو تو نے دیا ہے، معبود تمہیں، پروردگار تمہیں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو مولا کائنات اہل بیت نے بھی بڑھ کر آواز دیا، اے میرے معبود، ہمیں شکر کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، یہ تو ہم نے صرف تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے ہم نے عطا کیا ہے۔ آج دنیا کوئی چیز دیتی ہے اور کوئی چیز خرچ کرتی ہے اللہ کے راہ میں تو چاہتا ہے کہ ہمارا نام ہو، ہمیں لوگ پہچانے، ہمیں جانے۔ نہیں عزیزو، علی کا یہ دستور نہیں تھا۔ علی کے خاندان میں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا جو علی خود رات کے سناٹے میں بوریوں میں روٹیاں بھر بھر کر یتیموں کے گھر، غریبوں کے گھر، مسکینوں کے گھر، لاغروں کے گھر، پریشان حالوں کے گھر علی پہنچایا کرتے تھے۔ یہ تو علی کی زندگی ہے، مگر سید سجاد کی بھی اگر زندگی کا مطالعہ کر کے انسان دیکھے تو سید سجاد نے پوری زندگی اپنے پشت پر روٹیوں کو بانٹ کر غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں روٹیاں بانٹتے تھے، مگر گھر کا ایک رشتہ دار نے بڑھ کر عوام الناس کے درمیان لوگوں سے کہا کہ یہ تو یتیم سب کو دیتے ہیں مگر ہمیں کبھی نہیں دیا، ہمارے گھر تک تو کبھی روٹیاں نہیں پہنچائے۔ عزیزو، یہ اہل بیت ہیں، یہ سید سجاد ہیں۔ جب 25 محرم الحرام کو جب سید سجاد اس دنیا سے کوچ کر چکے تب پتہ چلا کہ روٹیاں دینے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ سید سجاد تھے جو ہمارے گھروں تک روٹیاں پہنچا رہے تھے۔ یہ تو علی کا دستور ہے۔ یہی نہیں، جو علی یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو دے رہا تھا، وہ علی جب خیبر کی جنگ کو فتح کر کے جب گھر کی طرف پلٹ رہا تھا، جو خیبر کی جنگ میں اتنا مسلمانوں کو ملا تھا کہ بہترین کھانا کھا رہے تھے، بہترین لباس پہن رہے تھے۔ میں نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا، 100 کلومیٹر کا فاصلہ تھا خیبر اور مدینے میں، میں نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ گفتگو کر رہے تھے، دیکھ رہے ہو جو آج میں نے لباس پہنا ہے یہ علی کا صدقہ ہے، علی نے فتح کیا خیبر تو ہمیں بہترین لباس پہنتے ہوئے نظر آئے۔ وہی امام حسن و حسین بھی تھے، مگر عزیزو بڑھ کر یہ نہیں کہا یہ تو میرے باپ نے کی وجہ سے تمہیں آج ملا ہے بہترین کپڑا، مگر حسن و حسین گھر پلٹ کر چلے آئے اور کہنے لگے، آ کے کیا کہتے ہیں، عجیب ہے جملہ عزیزو کہ بابا جنگ جیت کر آ رہے ہیں، فتح یابی ہو کے آ رہے ہیں، تو تاریخ کہتی ہے کہ امام علی جب لے کے ادھر سے چلے ہیں بہت ملا تھا مسلمانوں کو بہترین کھانا پکانے کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ بہت دولت ملی تھی علی کو، دوہرا حصہ ملا تھا، اور جب لے کے چلے ہیں نا وہاں سے تو مدینے کے راستے میں قبا ایک جگہ ہے جہاں مولا نے ان یتیموں و غریبوں کو دے دیا۔ سب بیویاں کھڑی تھیں اپنے دروازے پر، زہرا اپنے حجرے پہ بھی کھڑی تھی کہ علی کچھ لائے۔ اللہ اکبر، علی ایک بار دیکھ رہے ہیں زہرا کو اور کہنے کے بعد عجیب جملہ کہا، زہرا جو کچھ ملا تھا ہم قبا کے ان یتیم بچوں میں تقسیم کرائے جن کے والدین جنگ اور قتال میں شہید ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، شہزادی فوراً مصلح عبادت پہ سجدہ شکر انجام دیا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو ہمارے گھر میں ایک درہم بھی نہ آیا۔ تو عزیزو، ہمیں سوچنا، غور و فکر، یہ وہ علی ہے جس کی پوری زندگی کا انسان مطالعہ کرے۔ شادی ہوتی ہے اور ام فروہ آتی ہیں امام حسن کی زوجیت میں، اور اس کے بعد یہ جو لفظ آپ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ موجود ہے، فتح کا لفظ جناب ابراہیم کے سلسلے میں، کہ وہ انسان ہے جو بتوں کو توڑ دے رہے، ایک ہی شخص ہے جو جس نے بتوں کو توڑا ہے وہ جوان، اور وہ کوئی نہیں جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔
تو عزیزو ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ علی اس مقام پر ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی مولا نے پلٹ کر دنیا کو نہیں دیکھا، ہمیشہ مولا رضائے پروردگار عالم کے سلسلے میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ یہ ہے مختصر سا خاکہ جو میں نے آپ کو جناب قاسم کے سلسلے میں عرض کیا۔ اس کے بعد بیٹی کے بعد 4 فرزند بھی عطا کیے، احمد، عبداللہ، قاسم، پھر عبداللہ، یعنی یہ 4 بیٹے جناب امام حسن علیہ السلام کے، یہ چاروں یعنی یہ زندگی گزارتے رہے۔ اور یہ ہے مختصر سا خاکہ عمر و قیس جناب قاسم کی والدہ گرامی کا۔ مگر عزیزو جو مجھے آج آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ معرفت کے سلسلے میں گفتگو کرنی۔ ہر ایک کو عمل انسان نہیں کرتا، دعویٰ کر رہا ہے۔ جب انسان عمل کی منزل میں آ جائے گا تو اس کا دعویٰ پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ چاہے جیسا بھی انسان ہو۔ مگر جب معرفت امام پیدا ہو جائے پھر وہ انسان نہیں ٹھہرتا ہے، بلکہ امام کی دہلیز پر سر جھکا کر امام سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ عزیز و تاریخ کا مشہور و معروف واقعہ، ہلا کی سرزمین پر رہنے والی 2 مرد اور زن ہیں جو ہمیشہ نواسبوں میں سے ہیں، جنہوں نے پروردگار کی بارگاہ میں، دیکھیں معرفت کہاں سے پیدا ہوتی ہے، آج انسان نہیں سمجھ رہا ہے۔ اے عزادارو، اے ماتم گزارو، اے ماتمیوں، تمہاری بڑی عزت ہے، ہم نے آج تک اپنی عزت اور احترام کو نہیں سمجھا، مگر علماء نے ہماری عزت اور احترام کو بتایا ہے۔ بہت بڑے عالم دین ہیں، دیکھیے دونوں واقعہ آپ کو انشاءاللہ سنائیں گا، دونوں سے آپ کے قلوب کو منور کروں گا۔ یہ دونوں آپ کی اہمیت کیا ہے، آپ عزادار ہیں، ماتمی ہیں، ہم اپنی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں، مگر امام ہماری اہمیت سمجھ رہے ہیں، کتنا اونچا اعلیٰ عزت ہے ہمارا امام کے سامنے، مگر ہم نہیں سمجھتے۔ بہت عالم دین بچپن ہی سے ان کو کم دکھائی دیتا تھا، تو انہیں خواب میں آئے امام اور کہنے لگے کہ فلاں مقام پر جاؤ، وہاں عزادار آئے ہوئے ماتم کر رہے ہیں، ان کے فلاں عزادار کے پیر کے نیچے کی خاک اپنے آنکھ میں لگا لینا۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ فلاں عزادار ہے، دیکھیں امام بتا بھی رہے ہیں، ہر ایک کی نہیں۔ ہم اپنی عزت و احترام، اپنے کو اتنا نفس کو پاک کریں کہ ہمیں بتایا جائے، امام ہمیں اپنے لشکر میں شمار کرے، ماتم گزارو، اور تمہارا ماتم پروردگار اور اہل بیت کے لیے ہونا چاہیے، چاہے آہستہ سے سینہ زنی کرو، چاہے تیزی سے سینہ زنی کرو، ارادہ مستحکم ہونا چاہیے کہ شہزادی ہم آپ کے لال کے لیے ماتم کر رہے ہیں، دکھاوے کے طور پر نہیں کر رہے ہیں۔ کہنے لگے عالم دین، دوستو تاریخ کہتی وہ گئے وہاں جانے کے بعد اس عزادار کی خاک کو اٹھایا، اپنے آنکھوں میں لگایا، پوری زندگی چشمہ نہیں لگایا انہوں نے، پوری زندگی انہوں نے چشمہ نہیں لگایا، وہ رات کے چاند کے روشنی میں بھی اسی طریقے سے پڑھتے تھے جیسے دن میں انسان پڑھتا ہو، اتنی روشنی تھی۔ تو دوستو احباب نے پوچھا، آقا، میں نے عالم دین سے پوچھا، آقا یہ آپ اندھیرے روشنی میں، چاند کی روشنی میں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کی آنکھ اس عمر میں بھی 80 اور 90 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں بھی آپ کی آنکھ میں اتنی روشنی؟ کہا تمہیں پتہ یہ روشنی ہمیں ملی کہاں سے؟ یہ کہیں اور سے نہیں ملی ہے، یہ حسین کے ماتم گزار کے پیر کے نیچے کی دھول ہے، جس کا یہ اثر ہوا کہ پروردگار عالم نے میرے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کر دیا، اب مجھے چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ ہمیں امام وقت آ کے کہے فلاں زائر کے پاس چلے جاؤ، میں نے دن کے مسائب میں ایک جملہ کہا تھا کہ جو نوحہ خان کربلا میں آیا تھا علی اکبر کا ماتم کرنے کے بعد، جب حسین ابن علی جب اس کے سرائے خانے میں پہنچے ہیں تو گریہ بھی کیا، سب کچھ بتایا، مگر جانتے کیا کہا امام حسین علیہ السلام نے؟ اے شخص، تم جب اپنے وطن جانا تو میرا ایک ایسا چاہنے والا ہے جو عزادار کے چپلوں کو سیدھا کرتا ہے، اس کو میرا جا کے سلام کہہ دینا۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔
عزیزو آباد مردہ آباد، یعنی ہمیں غور و فکر کرنا، سوچنا. پورے محرم میں دوسری بار یزیدیت مردہ آباد کا نعرہ لگا ہے. میں پورا خیال کرنا ضروری ہے. یزیدیت ہی نے تو اسلام کو اور یزید کا ان کے آباء و اجداد کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. اگر تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، واقعہ پورا کروں گا، اب بھول جاؤں تو یاد ضرور دلا دیجیے گا. تاریخ اسلام اٹھا کے پورا آپ دیکھیے. جب رسول اکرم سے دستخط ہوئی تھی، جنگ و جدال اب نہیں ہوگا، مگر انہوں نے اس کی کوئی اہمیت نہ سمجھی اور حملہ کر دیا مدینے پر. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے، کہاں تشریف لائے؟ رسول خدا کے پاس کہ ہمیں معاف کر دیجئے. رسول خدا نے کہا کچھ نہیں ہے، تم نے صلح پر جو دستخط کیا تھا اس وعدے کو پورا نہیں کیا. کہا اب کیسے کہوں؟ علی کے پاس آئے تو علی نے بھی انکار کر دیا. عزیزو، اب تاریخ کہتی ہے کہ وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھا کہ امام حسن کھیل رہے تھے، مسجد میں کھیل رہے تھے. اہل بیت جو کھیلتے، جو ہم کھیلتے، اس میں فرق ہے، کیونکہ لفظ استعمال ہی کرنا، کھیل رہے تھے. تو وہ کہتے نا کہ چلو اس سے نہیں تو اس سے کام بناتے ہیں. تو جانتے کیا کہنے لگے؟ جب وہ آئے کہ کہا آپ اپنے نانا سے سفارش کر دیجئے. دیکھا کہ علی نے بھی انکار کر دیا، کہا یہ حسن سے کو لے کے چلیں گے. جانتے امام حسن نے کیا کہا؟ تاریخ کا جملہ ہے عزیزو، بہت طویل گفتگو مختصر کر کے پیش کرا. امام حسن علیہ السلام سے جیسے انہوں نے کہا نا، امام حسن علیہ السلام نے داڑھی کو پکڑا، اب پکڑ کے ایک تماچا دے کے مارا، اور مارنے کے بعد کہتا ہے امام حسن اسی طریقے سے جیسے جناب موسیٰ نے فرعون کی تماچا لگایا تھا. اور لگانے کے بعد کہا میں نہیں جاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے، اگر اس شرط کو اگر تم قبول کر لو تو میں اپنے نانا سے سفارش کر دوں گا. کہا شرط کیا ہے؟ کہا کل میں اسلام کو قبول کر لو، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ دو. یعنی بچپنا ہے امام حسن علیہ السلام کا، تو بتانا چاہتے ان کے آباء و اجداد ہیں ایسے. تو عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ ہم بھی جو زائر ہے، جو ماتمی گزار ہے، اس کے پیر کی خاک کو جب ہم نے لگا لیا تو کہنے لگے کہ ہمیں شفا مل گئی. یہ حسین کے زائروں کے یعنی ماتم گزاروں کے شرف اللہ نے بخشا ہے، مگر حسین کے زائروں کا کیا شرف ہے؟ اللہ کے رہنے والے دونوں شخص، مرد و زن دونوں نے قسم کھائی اور پروردگار کی بارگاہ میں نیاز مانگی، منت مانگی. آج بھی لوگ نیاز مانگیں گے، آج بھی لوگ منتیں مانیں گے. جناب قاسم کے ذریعے نہ جانے کون کون سی خواہشیں لے کے آئے ہوں گے. اور میں دعا گو ہوں پروردگار کی بارگاہ میں، اگر کوئی اولاد کی خواہش لے کے آیا ہے تو قاسم انہیں اولاد دینا. اگر کوئی رزق کی خواہش لے کے آیا ہے تو انہی کے در سے ملے گا. اگر علم کی خواہش لے کے آیا ہے تو انہی کے در سے ملے گا. یعنی کہیں بھی نہ جاؤ، ان کے در پر آ کر گر جاؤ، ان کی دہلیز پر گر جاؤ، شاید تمہیں ہر چیز مل جائے گا. حر کو حر بنا دیا امام حسین علیہ السلام نے. تو ہمیں تاریخ پوری موجود ہے. ہم زائروں کا شرف کیا ہے؟ دونوں نے منت مانی، پروردگار تیری بارگاہ میں ہم دست و دعا ہیں کہ جو ہمارے اللہ مجھے ایک اولاد دے، اور اللہ نے سن بھی لی. آج دنیا کے خدا کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے مانگا کیا تھا؟ اے پروردگار، اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے تو میں حسین ابن علی کے جو زائرین کربلا جائیں گے ان کے لیے اپنے بچے کو ٹرین کروں گا تاکہ وہ قتل و غارت کرے، ان کے مال کو لوٹے. اللہ نے اولاد عطا کی اور اسے ٹرین بھی کیا ان خوارج نے، نواسب نے. اور ہلا کے زمین پر وہ رہتا تھا، اپنی زندگی گزار رہا. جب بچہ بڑا ہو گیا اسے ٹرین کیا. اب بچہ خون و غارت شروع کر دیا، لوٹ مار گھسوٹ یہی کرنے لگا. تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن وہ سو گیا کہ ابھی قافلہ آئے گا تو لوٹ لیں گے. تو اس نے عجیب منظر دیکھا عالم خواب میں کہ ایک قافلہ گزر رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے، اور میرا پورا جسم جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، مگر میرے چہرہ کو جہنم کی آگ جلا نہیں پا رہی. میرے چہرے کو جہنم کی آگ جلا نہیں پا رہی ہے. وہ چونکا اور اٹھا، دیکھا قافلہ گزر گیا تھا. اس کے سمجھ میں آ گیا یہ کوئی اور نہیں بلکہ جو حسین کے زائرین کے پیر کی جو دھول اڑ رہی تھی، اس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اب جانتے جو چور تھا وہ بھاگا ہلا سے کہاں، کربلائے معلیٰ آ گیا.
حسین کے مزار پر پہنچ گیا، حسین کے ذریعے سے لپٹ کر معافی مانگی، استغفار کیا، اور جانتے اس نے کیا کہا؟ تاریخ گواہ ہے، اس نے عجیب فقرہ کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ نجات عطا کرے تو امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جب معرفت پیدا ہو جائے ہمارے اندر تو ہم کچھ بھی کام انجام دے سکتے ہیں۔ تو عزیزو یہ معرفت ہے کہ آج ایک چور حسین کے زائروں کے قدموں کی دھول جب اڑ رہی ہے، اس کے چہرے پہ پڑنے سے اسے جہنم کی آگ نہیں جلا پا رہی ہے، تو رسول کی وہ حدیث ہے کہ جو میرے لال حسین کی قبر مطہر کی زیارت کر لے اس پر عذاب جہنم نہیں ہو سکتا، اسے عذاب قبر جلا نہیں سکتا۔ آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، مگر معرفت ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے اس کو دل میں پہچان ہوا کہ حسین سے محبت کرنا ہے، اگر تمہیں نجات چاہیے تو حسین کے دروازے پہ جاؤ، حسین کی زیارت کرو، تو جدو تمہیں نجات مل جائے گی۔ ہر ایک کو نہیں شرف وقتا ہے، جب معرفت پیدا ہوتی ہے تو انسان مردے کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ اگر معرفت نہیں ہے، کیونکہ امام کی اگر معرفت ہے تو آپ مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ اور تاریخ کیوں گواہ ہے، آج دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے کہ ایک وقت میں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب صوم کے وقت، افطار مغرب کے وقت 40 مقام پر نہیں جا سکتے ہیں۔ ہر جگہ پہ یہی اعتراض ہے، پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے۔ ہمارے امام کی قوت و طاقت کو انسان مطالعہ کر کے دیکھے، صرف امام کو نہیں قوت و طاقت، اگر امام کا چاہنے والا بھی اگر اتنی طاقت و قوت ہو جائے تو اپنے امام سے ملاقات کر سکتا ہے، امام جہاں چاہے اسے بلا سکتا ہے۔ محبت ہونی چاہیے، معرفت ہونی چاہیے اپنے امام کی۔ امام تاریخ گواہ ہے کہ وہ کون شخصیت ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں آ تو رہا ہے۔ بڑی محبت ہے، بڑی الفت ہے، بڑا شوق ہے امام زین العابدین کی آنے کا۔ حج کرنے آتا ہے ہر سال، امام کی دہلیز پر آتا ہے، سلام کرتا ہے، سلام جواب ملتا ہے، مگر عزیزو جب بھی آتا ہے تحفہ لے کے آتا ہے، کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے۔ بی بی کہتی ہے ہر سال جاتے ہو امام کے پاس، امام تمہیں کچھ نہیں نوازتے، کچھ نہیں دیتے ہیں، کوئی تحفہ نہیں دیتے، اور اسی طرح تم خالی ہاتھ چلے آتے ہو۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ اس شخص نے کہا کہو نہیں، میرا امام سن لیتا ہے، ہمارا امام جان لیتا ہے۔ عزیزو تاریخ کہتی اب جب وہ پھر آیا آئندہ سال، تحفے لے کے آیا، تمام چیزیں لے کر آیا، اور لے کے آنے کے بعد پھر حج سے فارغ ہوا، اور حج سے فارغ ہونے دیکھیں جسے معرفت ہوتی ہے وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے ہمارا امام سب سن لے گا۔ آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، آج جو ہم کلام کر رہے ہیں، اگر ہم غیبتیں کر رہے ہیں تو یہ خیال رکھے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کا امام سن لے اور ہمیں اپنے فہرست میں شمار نہ کرے۔ ہمیں بچنا چاہیے، غیبتوں سے بچنا چاہیے، تہمتوں سے بچنا چاہیے، الزاموں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم معرفت نہیں رکھتے۔ جس کے اندر معرفت ہوتی ہے وہی کہہ سکتا ہے۔ سب پتہ ہے کہ امام سنتے ہیں، امام کیا وہ خدا جو ہمارے رازوں سے واقف ہے، ہمارے بھیدوں سے واقف ہے، اس خدا کو سب پتہ ہے کہ انسان کیا کہنے والا ہے، کیا کلام کرنے والا ہے، کیا گفتگو کرنے والا ہے۔ مگر ہم ہیں جو اس انسان کو، جو اپنے نفس کو نہیں پاک کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنا نفس جب تک پاک نہیں ہوگا ہمیں معرفت پروردگار حاصل نہیں ہونے والی ہے۔ اسی لیے تو رسول نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے معبود حقیقی کو پہچان لیا۔ تو کسی نے بڑھ کر مولائے کائنات سے کہا یا علی آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، آپ نے اپنے خدا کو کیسے پہچانا؟ کیونکہ علی کو اب بتانا ہے، اس بدو انسان کو بتانا ہے جو اعرابی تھا، جو جاہل تھا، جسے بتانا۔ اگر علم کی گفتگو علی کرتا تو اس کے سمجھ میں نہ آتا۔ اگر علی نے اسی انداز میں گفتگو کی کہ جب تو نے سوال کیا ہے کہ تو نے اپنے خدا کو کیسے پہچانا ہے، رب کہاں ہے، تو مولائے کائنات اس انسان سے بھی پوچھتے ہیں بتا یہ کس چیز کی مینگنی ہے؟ کہا یہ تو اونٹ کی مینگنی لگ رہی ہے، یہ اونٹ کا غزلہ ہے۔ امام نے کہا کیسے پہچان لیا؟
کہا میں نے اس چیز کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، یہاں سے جانور گزرا ہے۔ مولا علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کریم کو، اپنے خدا کو، اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو، اپنے پالنے والے کو، اپنے مولا کو، اپنے آقا کو، اپنے خدا کو، اپنے علی کو کس طریقے سے میں نے پہچانا؟ مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے ارادے کے ٹوٹ جانے سے ہم نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ اے لوگوں، جب ارادہ ٹوٹ جائے یاد رکھیے گا جو چیز حاصل نہ ہو سکے اس کے بارے میں سوچنا بیکار ہے۔ مولا کہتے ہیں جو منزل نہیں تمہیں ملے اس منزل کے بارے میں سوچنے سے کیا فائدہ؟ تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں نہ قارون جیسا خزانہ مل پائے گا، نہ ہمیں نمرود جیسی حکومت مل پائے گی، نہ ہمیں فرعون جیسی حکومت مل پائے گی، تو تمہیں سوچنے کی کیا بات ہے؟ ان حکومتوں کے چکر میں نہ پڑنا۔ یاد رکھنا مولا دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا پرفریب ہے، مکار ہے، دھوکہ باز ہے، اس کے چکر میں کبھی نہ آنا۔ اور مولا پھر نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں معرفت جب پہچان انسان کے اندر ہو جاتی ہے تو دنیا کو دیکھ دیکھ کر مولا حیرت زدہ ہے۔ دنیا کے بارے میں مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے میری نظر میں دنیا ایسے ہے کہ جیسے کسی کوڑھی آدمی کے ہاتھ میں خنزیر کی آنت دے دی جائے، میرے نظر میں ایسی دنیا ہے، میں دنیا کی طرف کبھی نہیں نگاہ اٹھا کے دیکھوں گا۔ اور اس کے بعد مولا نے نہج البلاغہ میں بڑھ کر آواز دے رہے ہیں دنیا کی طرف غور و فکر کر کے عجیب فقرہ کہتے ہیں دنیا کو پہچاننا چاہتے ہو، دنیا کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ خطبہ طاؤس اٹھا کر دیکھو، مور کے خطبے کے دیکھو، اس میں نگاہ کر کے دیکھو، غور و فکر کر کے دیکھو، اس دنیا کو تمہارے سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم نے اس مور کو کیسے خلق کیا ہے۔ عجیب خلقت پروردگار ہے مور، مگر اے انسان کبھی تم نے اس مور کے خطبے کو اٹھا کر دیکھو اور اس پر غور و فکر کر کے دیکھو کہ مولا نے مور کی مثال کیوں دی دنیا سے۔ اور آخر میں بیان کرتے ہیں کبھی تم جب مور کو دیکھو گے تو بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، اللہ نے اس کے پروں میں عجیب عجیب چیزیں عطا کی ہیں، اس میں سونے کی چمک بھی ہے، چاندی کی چمک بھی ہے، ہر چیز تمہیں نظر آئے گا، مگر جب وہ خوش ہوتی ہے تو اپنے پروں کو پھیلا لیتی ہے اور ایک چھاتے کے نما ایک سایہ فغن بنا لیتی ہے۔ انسان اسے دیکھتا ہے تو انسان جاذبیت اس اپنی طرف کھینچتا ہے انسان کو، کتنی حسین اور کتنی خوبصورت ہے یہ مور، سونا بھی ہے، چاندی ہے، ایک جانور کے اندر اللہ نے اتنی خوبیاں عطا کر دی ہیں۔ اس جانور سے افضل تو ہم ہیں، اس جانور سے خوبصورت تو اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے۔ کبھی اپنی طرف بھی غور و فکر کر کے دیکھو، شیشے کے سامنے کھڑے ہو، آئینے کے سامنے کھڑے ہو اور کھڑے ہونے کے بعد دیکھو اپنے چہرے کو مت دیکھو بلکہ چہرے کے اندر سے اپنی گہرائیوں سے نفس کی طرف دیکھو، اپنے قلب کو دیکھو، اپنی بصیرت کو دیکھو۔ مور تو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی ہے، ناچنے لگتی ہے، پر پھیلانے لگتی ہے، مست و مگن ہو جاتی ہے۔ ہمیں اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا پروردگار عالم نے، مگر جب وہی جانور اپنے پیر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہے جسے پروردگار عالم نے اتنا حسین اور خوبصورت بنانے کے باوجود بھی جب اسے پیر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتی ہے تو سب سے سیاہ پیر نظر آتا ہے، اور وہ کہتی پروردگار جب تو نے ہمیں اتنا حسین اتنا خوبصورت بنایا تو میرے پیر کو اتنا پتلا اور اتنا سیاہ کیوں بنایا؟ بس مولا یہی بتانا چاہتے، بس دیکھ لو دنیا ایسے ہی ہے جسے دنیا اپنے گھاٹ سے ایک بار پانی پلا دے پھر دوبارہ پلٹ کے اسے دیکھتی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ حقیقت کو سمجھیے، معرفت رکھیے، پہچان رکھیے اس پروردگار عالم کو جس نے نفس کے ذریعے انسان سید سجاد کی بارگاہ ہے، اور آنے والا انسان تحفے لے کے آتا ہے امام کے پاس، اس کے اندر معرفت امام ہے، اور جب لے کے آیا امام کے پاس تحفہ، اب امام نے کہا کھانا تو کھا لو، میرے ہاں ہمیشہ کھاتے تھے۔ کھانا نوش ہوا، کھانا کھانے کے بعد امام نے ہاتھ دھلائے۔ دیکھیے دسترخوان کے بھی کچھ آداب ہیں،
اگر بیٹا اور باپ ساتھ میں آیا ہے تو باپ کا ہاتھ، مہمان کا جو باپ آیا ہے دوست تمہارا، اس کا ہاتھ اس کو دھلانا ہو، اور اگر بیٹا آیا ہے ساتھ میں تو بیٹے کا ہاتھ بیٹا دھلائے گا۔ یعنی کس طریقے سے یہ تاریخ میں موجود ہے پورے واقعات۔ بہرحال امام نے ہاتھ دھلانا شروع کیا۔ جیسے امام نے ہاتھ دھلایا نا شخص کا، امام ایک تھال میں، ایک لگن میں، ایک صحن میں ہاتھ دھلا رہے ہیں، اور جیسے اس نے ہاتھ دھلا امام نے پوچھا کیا ہے، کچھ دکھ رہا؟ کہا مولا نہیں۔ کہا غور سے دیکھ۔ تو اس نے جب غور سے دیکھا تو موتی، لولو اور مرجان نظر آ رہے تھے۔ موتی، لولو اور مرجان نظر آ رہے ہیں، قیمتی قیمتی پتھر۔ اور امام نے کہا کہ یہ لے جا کر اپنے بیوی کو دے دینا اس بار۔ چلا آیا یہاں سے اور لے پہنچا گھر۔ کہا میں کہہ رہا تھا نا کہ میرا مولا سن لے گا، لو تمہیں بھیجا ہے میرے مولا نے۔ اب اس کے دل اندر معرفت پیدا ہوئی، اور جب معرفت پیدا ہوئی نا تو تاریخ کہتی کہ آئندہ سال حج پر چلو گے تو مجھے بھی لے کے چلنا۔ اب تک معرفت نہیں ہے، ابھی تو بغض تھا دل میں۔ جب معرفت پیدا ہوئی تو کہا ہمیں بھی لے کے چلنا۔ بہرحال لے کے دونوں چلے، اور چلنے کے بعد حج سے فارغ ہوئے اور مدینے کے راستے پہ کامزن ہیں، چل رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے مدینے کی سرحد پہ پہنچتا ہے وہ شخص اپنی بیوی کو لے کر، بیوی مریض ہو جاتی ہے، بیوی امام تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، اور وہ وہاں سے چھوڑ کر بھاگتا ہوا، دوڑتا بھاگتا بھاگتا امام کے قریب پہنچا۔ امام نے پوچھا اتنا پریشان کیوں ہے؟ کہا مولا میری بیوی آپ کی زیارت کرنا چاہتی تھی اور میرے ساتھ آئی ہے، وہ بیمار ہو گئی ہے، میں وہاں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ سلام ہو امام وقت پر، یہ ہے حجت خدا، یہ ہے زمین کی حجت۔ امام نے ارشاد فرمایا گھبرا نہیں، تیری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، جا اپنے بیوی سے مل کے آ، اور فنا بوڑھی عورت اسے کچھ کھلا رہی ہوگی۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، دیکھا کہ جیسے امام نے کہا تو ویسے ہی ہوا۔ اب اس شریک حیات نے کہا کہ چلو مجھے لے کے چلو اپنے امام کے پاس۔ وہ لے کے آیا۔ تاریخ کہتی دیکھیں اب معرفت جب پیدا ہو رہی ہے نا، جب وہ لے کے گھر پر داخل ہوا تو جیسے اس نے امام کو دیکھا، دیکھنے کے بعد قدم اپنے سر کو امام کے قدموں میں جھکا دیا، اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ اس کے شوہر نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا تجھے نہیں پہنچا معلوم کہ یہی شخص تو تھا جب ملک الموت میرے روح کو لے کے جا رہے تھے تو اسی شخص نے مجھ کو حکم دیا ملک الموت کو کہ اس کی روح نہ لے جا، کیونکہ میں تمہارے اوپر حاکم ہوں اور تم محکوم ہو میرے لیے۔ تو عزیزو دیکھیے، غور و فکر کریے، اگر آپ کے دل میں معرفت اہل بیت پیدا ہو جائے تو روح پلٹا دی جاتی ہے۔ آج دنیا علی ابن ابی طالب پر اعتراض کرتی ہے کہ علی ایک وقت میں 40 جگہ کیسے پہنچ جائے، رسول کی بزم ہے، رسول کے اصحاب کہہ رہے ہیں آج علی نے ہمارے یہاں افطار کیا، فلاں صاحب نے بڑھ کے کہا ہمارے یہاں، فلاں نے کہا ہمارے یہاں، فلاں نے کہا ہمارے یہاں، رسول اکرم نے کہا میرے یہاں علی روزے کے وقت تھے، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ علی ہمارے یہاں موجود تھے، افطار کر رہے تھے۔ یعنی ہر جگہ علی موجود ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پوچھنے والے نے یہی تو پوچھا تھا کہ ایک وقت میں علی 40 جگہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو موت پر بھروسہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہمیں موت پر بھروسہ ہے، موت سب کو آتی ہے۔ کہا جب ایک وقت میں ملک الموت 1000 آدمیوں کی روح کو قبض کر سکتا ہے، جو ملک الموت کا آقا ہو، جو ملک الموت کا آقا ہو، کیا وہ ایک وقت میں 40 جگہ نہیں جا سکتا؟ تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور ہمیں سمجھنا ہے معرفت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہی انسان اپنے قوت و طاقت سے پوری کائنات کا مطالعہ کر سکتا ہے، بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے، غیب کی باتوں کو بتا سکتا ہے۔ اگر تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، میثم کے پاس علم غیب تھا، میثم کے پاس، حجر بن عدی کے پاس، حبیب ابن مظاہر کے پاس اور کمیل کے پاس، یہ سب کے پاس علم غیب تھا۔ کہاں سے آیا؟ علی کے دروازے سے ملا، علی نے سب کو عطا کیا، کیونکہ ظرف دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا آج دنیا سوچتی ہے کہ جو علی اتنا سخی تھا، اتنا دیا کرتا تھا، سب کچھ کو دیتا تھا، غریبوں کو دیتا تھا، یتیموں کو دیتا تھا، بیواؤں کا خیال رکھتا تھا، مسکینوں کا خیال رکھتا تھا، ہر ایک کا خیال رکھتا تھا، دوستوں کا خیال رکھتا تھا، احبابوں کا خیال رکھتا تھا، صلہ
رحمی کرتا تھا۔ آج تاریخ کہتی ہے اٹھا کر علی کے کردار کو پڑھ کر دیکھو، علی نے پوری زندگی میں کھایا کیا ہے؟ جو کی روٹیوں کو کھایا۔ آنے والے فقیر نے بھی اگر مسجد میں دیکھا، مسجد نبوی میں ایسا فقیر جو دنیا بھر سے بھیک مانگ رہا ہے، مگر مسجد میں آنے کے بعد اس نے دیکھا ایک ایسا بھی فقیر ہے کہ جو کی روٹی کو اپنے گھٹنیوں سے توڑ رہا ہے، اور پہنچ کہاں گیا؟ اسی فقیر سے پوچھتا ہے کہ کہیں ایسا دسترخوان بتاؤ جہاں میں کھانا کھا سکوں، جہاں میں نوش کر سکوں۔ تو مولا کائنات نے اپنے لال حسن کا دسترخوان بتا دیا، جاؤ وہاں تمہیں سب کچھ ملے گا، بہترین بہترین نعمتیں ملیں گی، بہترین بہترین غذائیں ملیں گی۔ کھا بھی رہا ہے، جو کشکول میں رکھ بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، کشکول میں رکھ بھی رہا ہے۔ امام حسن نے کہا ارے شخص تو آرام سے کھا لے، اگر تیرے خاندان میں، تیرے گھر میں بچے ہیں، بیویاں ہیں، سب کا میں تمہیں عطا کروں گا، یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ اس شخص نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا میں اس لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنی بیویوں کے لیے نہیں، میں نے مسجد میں ایک فقیر کو دیکھا ہے جو اپنے گھٹنوں سے جو کی روٹی کو توڑ رہا ہے۔ امام نے کہا تو نے اسے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کہا تجھے بھیجا کس نے؟ کہا اسی شخص نے میرے یہاں بھیجا۔ کہا جس شخص نے بھیجا ہے میں اسی کا لال حسن ابن علی ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ بہترین شعر، بڑا بہترین شعر وحید الحسن کہتے ہیں یہ تو شبیر کی تھی دست نوازی ورنہ، یہ تو شبیر کی تھی دست نوازی ورنہ لوگ تو بھول کے جاتے نہیں صحرا کی طرف۔ یعنی کربلا کی طرف کو یہ دست نوازی ہے حسین ابن علی کی کہ سب کو کربلا معلیٰ کی دعوت دی حسین نے اور مہمان بنا لیا کربلا کے میدان میں۔ بس عزیزو اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ معرفت ہونی چاہیے، ادھر امام کی معرفت ہے، اور اگر تاریخ ہے اٹھا کر اگر دیکھیے تو جو اپنے کو ربکم الاعلیٰ کہہ رہا تھا، جو اپنے کو خدا منوا رہا تھا، جو تخت پر بیٹھ کر حکومت کر رہا تھا، جو بتوں کو توڑ دینے کے بعد دنیا نے آ کے نمرود سے شکایت کی کسی اور نے بتوں کو نہیں توڑا ہے، ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا ہے، وہی تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، وہی تو ہمارے خدا کو پوچھتا نہیں ہے، وہی تنہا موجود تھا، وہی تو نہیں گیا تھا، اسی نے تو کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، آج میں نہیں جا سکتا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں لوگ شہر کے باہر نکل کر کچھ دن کے لیے عبادت کرتے تھے، مگر اللہ تاریخ کہتی ہے کہ جب پورے شہر نے بڑھ کر آج دیکھیے محبت کسے کہتے ہیں، معرفت کسے کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام نے اپنے اندر ایک ایسا قصہ بھی تحریر فرمایا جو تاریخ کہتی ہے کہ خالی معرفت امام ہو تو زندگی ملتی ہے، معرفت خلیل ہو تب بھی زندگی عطا کی جاتی ہے، اس کے در سے ہر انسان کو ہر کچھ ملا کرتا ہے۔ آئیے اس نمرود کی ایک بیٹی ہے جسے تاریخ نے رازہ کے نام سے تحریر فرمایا ہے۔ یہ رازہ کون ہے؟ نمرود کی بیٹی ہے، بادشاہ وقت کی بیٹی ہے، جو اپنے کو خدا کہہ رہا ہے اس کی بیٹی ہے۔ جب پوری رعایا نے جم کر حکومت کے خلاف آ کر سب کہنے لگے اگر آپ نے نہیں نے آگ میں ڈالا تو حکومت تو جا ہی سکتی ہے، حکومت گر سکتی ہے۔ پلان تیار کیا گیا، آگ جمع کیا گیا، لکڑی جمع ہوئی، آگ روشن کیا گیا۔ بہت تیزی سے صرف قضیہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ آگ روشن ہو گئی، جب آگ روشن ہو گئی نا، آج بھی دنیا ذرا سا غور کرے، اس میں بڑا تجربہ ہے۔ جب آگ روشن ہو گئی ہے نا تو میں نے بھی تاریخ کا جب مطالعہ کر کے دیکھا تو میں نے وہاں دو جانور کو دیکھا جو اس مقام پر موجود تھے، جو منڈلا رہے تھے، پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے۔ میں نے ایک گرگٹ کو دیکھا جسے آپ چھپکلی جو دیواروں پہ چلا کرتی ہے، اور میں نے ایک جانور کو دیکھا میڈک۔ میں نے دیکھا یہ دونوں کر کیا رہے ہیں، دونوں آپس میں دیکھ رہا ہے۔ انسان کائنات حیران ہے ان کی خدمت کو۔ میڈک کیا کر رہا تھا؟ میڈک اپنے ہونٹ میں منہ میں پانی لا کر اس آگ میں ڈال رہا تھا۔ چھپکلی آگ بھڑکا رہی تھی۔ اللہ چھپکلی نے بڑھ کر میڈک سے ایک جملہ کہا کہ تو اپنے اس مختصر سے پانی سے آگ کو تو بجھا سکتی ہے؟ اس نے کہا کام کرنا میرا کام ہے، بچانا اس پروردگار کا کام ہے۔
یعنی میرا کام ہے کر دینا، بچانا تو اس پروردگار کی ہاتھ میں، اور اللہ نے بچایا ہے۔ یا نارو کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک ہو جائے۔ یہ صرف ابراہیم کے لیے نہیں ٹھنڈک ہوئی، اگر کبھی وقت ملا تو امام زمانہ کے سلسلے میں بیان کروں گا کہ امام وقت بھی جب ظاہر ہوں گے تو لوگ معجزہ مانگیں گے، کبھی امام موسیٰ کا معجزہ دکھائیں گے، کبھی امام نمرود کے زمانے کے آگ میں داخل ہو کے لوگوں سے کہیں گے تمہیں یقین نہیں ہے ہم امام وقت ہیں، امام آگ میں داخل ہو جائیں گے، آگ جلتی رہے گی مگر امام کو جلا نہ پائے گی۔ مگر عزیزو یہ حجت خدا ہے اس روح زمین پر، ہر طرح کا امام وقت سے امتحان لے گی دنیا، مگر امام ہر امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ نرجس کا لال ہے، یہ عسکری کا نور نظر ہے۔ عزیزو اسی سے تو دنیا قائم ہے۔ آج جو آپ اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے آپ مجلس برپا کر رہے ہیں۔ میں نے حدیث میں تو یہی سنا ہے کہ اگر امام اپنا سایہ آپ کے اوپر سے ہٹا لے تو دنیا منٹوں میں آپ کو ختم کر دے گی۔ یہ امام کا سایہ ہے، یہ امام کا کرم ہے کہ آج ہم باقی ہے۔ جب آج میں نے نیٹ کھول کے دیکھا تو ہم عزاداروں کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات بھی نظر آئی، اس میں عجیب منظر ہے۔ عزیزو اے عزاداروں، اے ماتم گزارو، آج یہودی ڈاکٹر کہہ رہا ہے اگر کورونا جائے گا تو ماتم سینے پر ہاتھ مارنے سے جائے گا۔ تیز تیز ہاتھ مارو، تیز تیز پمپ کرو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ باقاعدہ اس کا بیان ہے، وہ اپنے سینے پر ہاتھ مار رہا دونوں ہاتھ سے۔ مجھے پوری انگریزی تو نہیں آتی، بہرحال جو سمجھ میں آیا اس کا اصل مقصد، اس کا ترجمہ ہو رہا تھا اردو میں، پاکستان ٹی وی سے نے ترجمہ کیا اس کا۔ پورے سینے پر ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا کہ جب انسان سینے پر ہاتھ مارے گا نا تو وہ سینے پر ہاتھ مارنے کی وجہ سے اس کے سارے جو چھید ہوتے ہیں پھیپڑوں میں اور ان تمام چیزوں میں، تو اس میں جوش پیدا ہوگا، اور جتنا ہی جوش پیدا ہوگا، ولولہ اس میں پیدا ہوگا، اتنے ہی جراثیم دور بھاگیں گے، اور اس میں سے 5000 ایسی چیزیں اور خلق ہوں گی جو جراثیم کو مار دے گی۔ آپ نے دیکھا حسین کے ماتم میں کتنا فائدہ ہے۔ آج ہمیں سمجھ میں آیا، ہم نہیں کہہ رہے، مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، مسلمان نہیں کہہ رہا، یہودی کہہ رہا ہے جس کی پورے دنیا میں قبضہ ہے۔ آج وہ ڈاکٹر کہہ رہا مارو ہاتھ، دونوں ہاتھ کو پیٹ رہا تھا اپنے ہاتھ، اگر ایسے کرنے سے کرونا چلا جائے گا۔ اللہ، یہ معجزہ کہاں چھپا ہوا تھا؟ یہ معجزہ کہاں؟ آج اسی لیے تو ہماری بھی حکومت کری نہ کرو تاکہ پیسہ ملے۔ عزیزو یہ عزائے حسین پر جو تم آئے ہو نا، یہ جو سینے پر ہاتھ مارنے کا بھی معجزہ ہے، صرف ہمیں کو نہیں عزیزو، بلکہ ایک ہندو بچی اپنی سہیلیوں کے ساتھ محلے میں ماتم کرنے آتی تھی۔ ابھی باقی راجہ کا پورا قصہ، ماتم کرنے آتی تھی۔ پہلے گاؤں میں سب مل کے رہتے تھے، ہمیں ہولی اور عید کچھ نہیں بیان کرنا ہے، ملاقات سب سے تو رہتی تھی۔ آج تو وہ ہے نا نفرتوں کے بیج بو دیے گئے ہیں لوگوں کے درمیان۔ مسلمان تو چھوڑ دیے، گھر گھر میں نفرتوں کے بیج ہیں۔ اس بیج کو ہم ہی کو دور کرنا ہے، ہم ہی کو ختم کرنا ہے، اس فرش ادا سے لے کے جانا ہے۔ اگر بھائی بھائی میں تعلقات نہیں ہیں تو قاسم کے صدقے میں آج دوستی بھی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس فرش ادا عباس کا علم کل اٹھاؤ گے تو کس ہاتھ سے اٹھاؤ گے؟ اسی ہاتھ سے جس ہاتھ سے آپ نے بھائی کو تکلیف دی ہو، اس ہاتھ سے علم نہ اٹھاؤ عباس کا۔ بلکہ تاریخ گواہ میں آج نہیں پڑھوں گا، کل انشاءاللہ عباس کے فضائل میں بہت کچھ بیان کرنا ہے آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ کوشش رہی اور شہزادی نے دیا تو اپنے اس لال کے صدقے میں انشاءاللہ پوری کاوش اور محنت کے ساتھ میں آپ کی یہاں آپ کی بارگاہ میں تشریف لاؤں گا۔ کیا ہے وہ عورت بچی ہے جو اپنے سہیلیوں کے ساتھ ہر جہاں ماتم کرنے جاتی تھی۔ جب وہ مری ہے نا، علماء بیان کرتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تو اس کے دھرم کے اعتبار سے، اس کے مذہب کے اعتبار سے
اسے جب آگ لگا دیا گیا پورا جسم جل گیا تھا، سینہ نہیں جلا تھا، کیونکہ وہاں حسین کا ماتم کیا تھا۔ تو عزیزو ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ امام وقت سے بھی دنیا معجزہ طلب کرے گی، امام بھی آگ میں جائیں گے، آگ نہیں جلائے گی۔ مگر عزیزو تاریخ گواہ ہے کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا اور جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا تو سب دیکھ رہا تھا۔ واقعہ بہت طویل ہے، گفتگو نہیں پورا کرنا۔ جب سب آگ میں ڈال گیا اب تو جل گئے ہوں گے، تو تاریخ کہتی ہے کہ اسی مینارے پر رازہ گئی، نمرود کی بیٹی، رے عین زاد ہے رازہ، مینار پر گئی اور مینار پر جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ جس کو سب لوگوں نے مل کر آگ میں ڈالا وہ تو تسبیح پروردگار کر رہا ہے، جو تسبیح پڑھ رہا۔ وہیں سے رازہ نے کنیکشن جوڑا جناب ابراہیم سے، گفتگو ہوئی، اور گفتگو ہونے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جب گفتگو ہو گئی تو کہا ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے کہا جاؤ، چلی آؤ میرے پاس۔ جناب ابراہیم آگ میں ہیں، جیسے ابراہیم نے کہا میرے پاس آ سکتے ہو، مگر جاتے آنا جب رازہ تو یہ کہہ کے آنا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ وہ اتری مینارے کے اوپر سے آئی بابا کے سامنے، باپ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اپنے باپ سے کہا بابا جسے آپ نے مل کر، پوری رعایا نے مل کر آگ میں ڈالا ہے وہ تو زندہ ہے، وہ تو تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ اپنے پروردگار کو یاد کر رہا ہے، میں اس سے ملنے جا رہی ہوں۔ اللہ تاریخ کہتی ہے وہ بھاگی اور نکلی، فوراً آگ کے اندر داخل ہو رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہہ کے جناب ابراہیم کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ میں کہوں گا دنیا والوں سے، اگر رازہ کے دل میں ابراہیم کی محبت پیدا ہو جائے تو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اسے جہنم کی آگ کیا جلائے گی؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات پہ محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ اگر معرفت ہے تو ہر چیز انسان حاصل۔ اس سے بہتر آج قاسم کا ماتم آپ کو کرنا ہے نا، آج رباب کو پرسا دینا ہے، ام فروا کو پرسا دینا ہے، آج زینب کو پرسا دینا ہے، آج امام حسن کو پرسا دینا ہے، آج حسین کو پرسا دینا ہے۔ اے عزادارو آج رونے میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہ کرنا۔ آج یتیم کا ماتم کرنا ہے، آج ہمیں یتیم کا ماتم کرنا ہے۔ قاسم کے معنی پتہ ہے نا، دل میں عالم دین نے آپ کو بتایا، قاسم کے معنی تقسیم ہو جانے کے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے۔ مگر عزیزو قسیم امروہی نے عجیب کہا ہے، جناب قاسم کے سلسلے میں عجیب فقرہ ہے ان کا۔ دو شعر ہے قسیم امروہی کا۔ دیکھیے پامال لفظ ہمیشہ مصاحب میں استعمال ہوتا ہے، فضائل میں نہیں استعمال کیا جاتا، مگر قسیم امروہی کہتے ہیں کہ نور پابندے سینوں سال نہیں ہو سکتا۔ شعر پر غور کیجئے گا، نور پابندے سینوں سال نہیں ہو سکتا، ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو سکتا۔ ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ ہے قاسم جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، مگر عزیزو قاسم کی عظمت کو پہچانیے بلال کاظمی کے ذریعے۔ بلال نے اس سے بہتر فضیلت جناب قاسم کوئی نہیں بیان کر سکتا، تاریخ میں بھی نہیں موجود ہے، مگر انہوں نے اپنے اشعار میں قاسم کی کیا مدح سرائی کی، میں عصمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے۔ بلال کاظمی کہتے ہیں کہ میں عصمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے، متاع فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے، متاع فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے، شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے، شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے، قسیم خلد کا پوتا ہوں نام قاسم ہے، قسیم خلد کا پوتا ہوں نام قاسم ہے، قسیم خلد کا پوتا ہوں نام قاسم ہے، کتاب
جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں، کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں اور تمہارے جسم کو تقسیم کرنے آیا ہوں، تمہارے جسم کو تقسیم کرنے آیا ہوں۔ تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا مدح ہے جناب قاسم کے سلسلے میں۔ آئیے عزیزو ہم مل کر سب آج حسن کو پرسا دیں، آج ام فروہ کو پرسا دیں۔ اللہ یہ یتیمان حسن ہے، اللہ جب جناب قاسم مدینے میں موجود تھے، ام فروہ کی آغوش میں قاسم 1.5 سال کے تھے۔ اللہ اکبر، تاریخ کہتی ہے کہ جب خدا لعنت کرے جادہ بنت اشج پر، اس نے امام حسن کو ایسے زہر دغا دیا کہ اللہ تاریخ کہتی ہے کہ حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو کر گرے۔ اللہ یہ جگر کے 72 ٹکڑے کو جناب زینب بھی دیکھ رہی ہیں اور حسین بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حسین کے جگر کے، مگر عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ یہ واحد جنازہ ہے جو جانے کے بعد قبر سے واپس آ رہا ہے، قبرستان سے۔ کس کا جنازہ ہے؟ حسن کا جنازہ ہے۔ عزیزو قاسم ماں کی آغوش میں، اس سے پہلے وصیتیں ہیں۔ اے میرے اپنے شریک حیات کو بلا کے کہتے ہیں یہ تعویذ ہے نا، میں قاسم کے بازو پہ باندھ دیتا ہوں، جب کوئی بہت بڑی مصیبت آئے نا تو اس تعویذ کو کھول لینا، اور کھول لینے کے بعد اس تعویذ کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا۔ 1.5 سال کے قاسم ہے، بازو پر حسن نے تعویذ باندھ دیا، جنازہ تیار ہوا۔ اللہ تاریخ کہتی ہے اب جنازہ گھر سے نکلا ہے، تمام بنی ہاشم موجود ہیں، جنازہ جنت البقیع کی طرف، مسجد نبوی کی طرف بڑھا، شاید رسول کے قریب میں دفن ہو جائے، مگر تیروں کی بارش ہو گئی، جنازہ واپس لایا گیا۔ عباس موجود تھے، تلوار پر ہاتھ رکھ دی، مگر تاریخ کہتی ہے حسین نے یہ کہہ کر روک دیا عباس تلوار نہ اٹھانا، کربلا نہیں ہے۔ اللہ جنازہ گھر پر آیا، تاریخ کہتی ہے کہ تیروں کو جناب زینب نے پڑھ کر ایک ایک تیر کو نکالا لاش امام حسن سے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ نے حسن کے جنازے سے تیر آسانی سے نکال لیا، ارے شب عاشور حسین کے جسم سے آپ نے تیر کیوں نہ نکالا؟ اللہ تاریخ پڑھ کے جواب دے گی، شہزادی خود کہے گی میں مجبور تھی، میرا ہاتھ پسے گردن بندھا تھا، میں اپنے بھائی کے جنازے سے تیر کیسے نکالتی۔ اللہ تاریخ کہتی ہے دن گزرتا رہا، کربلا میں قاسم ہے، تمام عیسو اقارب جب شہید ہو چکے، تب تاریخ کہتی ہے رات کا سناٹا بھی ہے، بیویوں نے خیمے میں اپنے بیٹے کو تعلیم دے دی کل تمہیں شہید ہونا ہے، بیٹا قاسم تم یتیم حسن ہو، اے میرے لال میں شاہ عرب کی رہنے والی نہیں ہوں، میں یمن کے رہنے والی ہوں، میں سادات نہیں ہوں، میرے خون کی عزت رکھ لینا، میرے دودھ کی میری عزت رکھ لینا، مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو کر دینا، اے قاسم کل تم ضرور جنگ کرنے جانا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب قاسم بار بار چچا کے پاس جا رہے ہیں، چچا ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین یہ کہہ کے انکار کر دیتے تم میرے بھائی کی شبیہ ہو، تم میرے بھائی کی تصویر ہو، میں تمہیں جب بھی مجھے حسن کو دیکھنا ہوتا ہے قاسم میں تمہیں بلا کر دیکھ لیتا ہوں، تمہاری زیارت کر لیتا ہوں۔ اللہ تاریخ کہتی ہے بھائی چچا یہ کہہ کے رخصت کر رہا ہے، جب ماں کے قریب پہنچتے ہیں تو ماں یہ کہتی ہے بیٹا اکبر شہید ہو گیا ہے، جب ابھی تک تم نہیں گئے، اے بیٹا قاسم زینب کے دونوں نونہار شہید ہو گئے، ابھی بھی تم نہیں گئے۔ کہا ماں میں بار بار چچا کے پاس جا رہا ہوں مگر چچا ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ تاریخ کہتی ہے کہ اب اس سے بڑا مشکل وقت کب آئے گا؟ ایک مرتبہ کہا میرے لال آستین الٹو، قاسم نے آستین الٹا، تعویذ کھولا، تعویذ میں کھولنے کے بعد شہزادی نے ورقہ کو لیا، لینے کے بعد کہاں آئی؟ شہزادی زینب کے پاس آئی، اے شہزادی ہمیں تو ہم حسین کے پاس تو نہیں جا سکتے، آپ حسین کے پاس لے کے جائیے ہے ورقہ۔ اللہ پروانے جہاد ہے۔ ایک مرتبہ حسین کے پاس پروانہ پہنچا، حسین نے غور سے دیکھا کہ قاسم تم تو بھائی کی تحریر لے کے آئے ہو، آنکھوں سے لگایا، اے بیٹا ہاں اس میں لکھا تھا بھیا حسین ہم موجود نہیں رہیں گے، قاسم کو اپنی طرف سے میری طرف سے اپنے پر قربان کر دینا۔ اللہ تاریخ کہتی ہے صاحب مقاتل تحریر فرماتے چچا بھتیجے اتنی دیر تک روتے رہے کہ ارض کربلا پر غش کھا کر گر گئے۔ آج جب کوئی غش کھا کے گرتا ہے نا تو اس پر پانی چھڑکا جاتا ہے، ہائے کربلا میں پانی نہیں تھا کہ دونوں چچا بھتیجے کو افاقہ کیا جاتا۔
چچا اور بھتیجے جو نہ اٹھے۔ اب امام حسین نے رخصت کیا، مگر عزیزو امام حسین نے جب قاسم کو رخصت کیا ہے تو سر پر حسن کا امامہ باندھا۔ امامہ بڑا طویل تھا۔ صاحب تحریر ظفر الملت لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اپنے مصائب میں کہ امام حسین نے امامے کے ٹکڑے کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک سر پر باندھا قاسم کے، ایک کمر پر پٹکا باندھ دیا، اور قاسم کو لباس پہنایا۔ لباس پہنانے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن نے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ میں پوچھوں گا حسین قاسم کے گریبان کو چاک کیوں کیا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم عرب کے بچوں میں اگر ان کا گریبان چاک ہوتا ہے نا تو سمجھتے یہ یتیم ہے، اس پر رحم کریں گے، اس پر ظلم نہیں ڈھائیں گے۔ اللہ اللہ 13 سال کا قاسم ہے، کربلا کے میدان میں پہنچ رہا ہے، زبردست جنگ کر رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے ارزق شامی مقابلے میں آیا ہے، اس سے جب عمر سعد نے کہا ارزق شامی اس بچے کے مقابلے میں جاؤ، اس نے کہا ہے کھو میرے اوپر کہ میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں، میں تو میرے بچے کافی ہیں۔ ارزق شامی کے بچے آئے، ساتوں بچوں کو امام جناب قاسم میں واصل جہنم کیا، ارزق شامی کو بھی واصل جہنم کیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ صاحب مقاتل لکھتے ہیں قاسم دوبارہ پلٹ کر آئے، کہا چچا ایک گھوٹ پانی مل جائے تو میں ظالموں کو دکھا دوں۔ اللہ دوبارہ قاسم آتے ہیں، 200 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک تاریخ کہتی ہے کہ عمر سعد نے جناب قاسم کے اوپر اتنا زبردست حملہ کروایا، ایک طرف سے سب ٹوٹ پڑے، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی بھالا مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا۔ اللہ تاریخ کہتی ہے کہ 35 تیر جناب قاسم کے جسم نازنین پر آ کے لگا۔ اللہ 13 سال کا بچہ ہے، اللہ تاریخ کہتی ہے 35 تیر جناب قاسم کے جسم اقدس پر آ کر لگا۔ قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، ارض کربلا کی طرف چلا اور چلنا تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ شبیب نامی ایک شخص جس کا شام کا رہنے والا تھا وہ آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے کے بعد جانتے ہیں جناب قاسم پر کیا ظلم کیا؟ اللہ اللہ سینے پر ایسا نیزہ مارا نا کہ پشت سینے سے لگتا ہوا نیزہ پشت باہر آ گیا۔ قاسم آواز دے رہے تھے یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا میری مدد کو پہنچیے۔ اللہ تاریخ کہتی ہے ایک دوسرا شخص جسے تاریخ نے سعد کے نام سے تحریر کرا ہے، اس نے جناب قاسم 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، اس نے شکم میں ایسا نیزہ مارا کہ بائیں طرف سے نیزہ باہر آ گیا۔ اللہ قاسم آواز دیتے رہے چچا میری مدد کے لیے آئیے، ہائے یہ رباب کا لال آواز دیتا رہا۔ حسن کا لخت جگر اپنے چچا کو آواز دے رہا ہے یا اماں ہو ادرکنی، یا اماں ہو ادرکنی۔ ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک طرف سے عباس بڑھے، قاسم کو بچانے کی کوشش کر رہے۔ تاریخ کہتی ہے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ہائے گھوڑے سے قاسم کی لاش پامال ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی۔ جب گھوڑا کوئی گرتا تھا نا، نال گھوڑے کی کوئی جس میں اقدس پر پڑتا تھا تو قاسم چیخ کے کہتے تھے اے چچا کہاں ہو، اے چچا کہاں ہو۔ ارے چچا کے آنے میں جب تاخیر ہوئی نا، یہ کربلا کا واحد شہید ہے جس نے پھر آواز دی یا اماں ہو ادرکنی، اے مادر گرامی قاسم کی خیریت لیجئے۔ ارے حسین پہنچے، حسین قاسم کے لاشے کے قریب پہنچے، ایک جملہ کہا بیٹا اپنے چچا کو معاف کر دینا، آنے میں تاخیر ہوئی، میں نے 2 جنازے دیکھے جس کے اٹھانے میں کلیم کا سہارا لیا گیا۔ ایک 19ویں کے صبح میں جب علی کے سر پر ضربت لگائی گئی تو علی کے زخمی حالت میں قالین میں لپیٹ کر علی کو لے کے چلا گیا۔ ایک کربلا میں حسین نے عبا بچھا دی، قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے، لے کے خیمے حسینی کے قریب آئے، آواز دی اے زینب آؤ قاسم کا لاش آ گیا ہے۔ اللہ اللہ زینب نے حسین کی طرف دیکھا، بھیا لاشا ہاتھ میں تو نہیں ہے، کہے بہن گٹری میں قاسم کا لاشا ہے۔ ارے جس ماں کو اتنی تمنا تھی صحرا باندھیں گے،
ہاتھ میں مہندی لگے گی، میں کہوں گا ام فروا خون کی مہندی لگی، زہرا تو قاسم کو نہ مل سکا۔ بیویوں نے چیخنا شروع کر دیا، واہ قاسمہ واہ محمدہ واہ قاسمہ واہ محمدہ کی صدا بلند ہو گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ينقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے، بحق زہرا وبیہا وبالہا بنوہا۔ اے میرے معبود ہمارے اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ میرے معبود ان آنسوؤں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار ہم سب گناہ گار ہیں تیری بارگاہ میں، ہمارے گناہ کبیران و گناہ صغیران کو بخش دے۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا، جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو روزی سے لگے ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے، جن لوگوں نے پروردگار اتنی محنت و مشقت کی ہے پروردگار، چاہے وہ نیاز کا معاملہ ہو یا تبرک کا معاملہ ہو، کسی طریقے سے اس فرش ادا پر آنے والوں کا خیال رکھ رہے ہیں، پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور کسی طریقے کا تعاون کر رہے ہیں اعزازائے حسین میں پروردگار ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما، انہیں روزی عطا فرما۔ اے میرے معبود ہمیں حج و زیارات کی توفیق عطا فرما، آیت اللہ سستانی اور رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما۔ اے میرے معبود تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے، حجت خدا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے امان و انسان میں شامل فرما۔ تقبل منی انک انت السمیع العلیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔